ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم دی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ قرآن میں جن جن چیزوں کی بھی اللہ نے قسم دی ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنا مقصد ہے۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں فجر کا ذکر فرمایا، قسم ہے فجر کی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد سال بھر کی فجریں ہیں، اور کسی نے اسے محرم کی پہلی فجر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ نے فجر کی اہمیت بتائی۔ غور کیجئے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فجر کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری آیت وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتیں۔ کلام عرب کے اعتبار سے رات کہہ کر، لیل کہہ کر وہ اس کی یوم کا بھی شمار کرتے ہیں۔ لیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب، رات کہتے ہیں تو مطلب اس کا دن بھی مراد ہوتا ہے، اور یوم کہتے ہیں تو مطلب اس کی رات بھی اس کی مراد ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اشکال کا جواب بھی یہاں پر مل گیا۔ بہرحال وَلَيَالٍ عَشْرٍ جو کہا گیا ہے 10 راتیں، کسی مفسر نے کہا کہ اس سے مطلب رمضان کے آخری عشرے کی طرف اشارہ ہے۔ تو مطلب سمجھ میں آ گیا کہ لیالٍ عشر جو کہا گیا ہے 10 راتیں، اس سے بھی اس کا دن ہی مراد ہے، اور انشاءاللہ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ بہرحال کسی مفسر نے یہ کہا کہ یہ ذو الحجہ کے اوائل کی طرف اشارہ ہے، پہلے عشرے کی طرف اشارہ ہے، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ لیالٍ عشر سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ ایک روایت بیان کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ذو الحجہ کی ان پہلے 10 دنوں میں کوئی دوسرا عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی پسند نہیں ہے سوائے قربانی کے۔ کسی نے پوچھا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حتیٰ کہ ایک شخص اپنی جان اور اپنی مال کو لے کر نکلے اور پھر اس میں سے کسی چیز کو واپس لے کر نہ آئے، یعنی کہ ان 10 دنوں میں قربانی کے اعمال زیادہ پسند ہیں اللہ کو۔ تو بہرحال وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذو الحجہ کی پہلے 10 دن یا رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن۔ انشاءاللہ اس کی تشریح ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے، تیسری قسط میں بیان کریں گے۔ بہرحال والشفع والوتر، والشفع یعنی کہ جفت عدد، گنتی کے اعتبار سے جفت جس کو کہتے ہیں، جیسا کہ 2، 4، 6، 8، 10، اس گنتی کو جو اگر برابر تقسیم کی جائے تو اس میں سے کسی کو کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی گنتی کو جفت کہتے ہیں، اور عربی میں والشفع کہا گیا۔ اور والوتر طاق عدد، یعنی کہ 1، 3، 5، 7، 9، کہ وہ ایسی گنتی جس کو تقسیم کیا جائے تو برابر تقسیم نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کو کاٹا جائے، تو ایسے گنتی کو وتر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جفت اور طاق کی والشفع والوتر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان کی۔ اس سے مراد کہتے ہیں کہ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ والشفع سے مطلب ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہے، اور والوتر سے مراد یوم عرفہ یعنی کہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ اور کسی نے یہ بھی کہا کہ رات کی جو نماز پڑھی جاتی ہے قیام اللیل، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت، اس کی طرف والشفع کہہ کر رات کی نماز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ والوتر سے مراد وطر کی نماز جو صبح سے پہلے 1 رکعت ادا کی جاتی ہے یا 3 رکعت، جو جیسا بھی چاہے۔ کسی روایت میں، اکثر جو روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب صبح کا وقت قریب ہو، صبح ہو جانے کا خدشہ ہو، تو 1 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال دیکھا جائے فجر سے گنتی کی گئی، فجر سے شمار کیا گیا، اور دنوں کے ذکر کیا گیا، اور پھر رات کے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور بعد میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ واللیل اذا یسر، اس سے مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ رات، قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگی۔
تو اس آیت سے بھی یہ احتمال ختم کر دیا گیا کہ ولیال عشر سے مراد 10 دن ہی ہیں، اس لیے کہ بعد میں کہا گیا واللیل اذا یسر، قسم میں رات کی جب وہ چلنے لگے، حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل مند کے لیے؟ یعنی کہ مطلب جو لوگ علم رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان باتوں کے اندر، ان آیتوں کے اندر قسم ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو یعنی کہ ان آیتوں سے بھی اگر سوچا جائے، سمجھا جائے، پرکھا جائے فطرت کو، تو تاریخ فجر ہی سے ہے، مغرب سے نہیں۔ آگے کئی روایتیں کئی صحابہ سے، کئی حدیث کی کتب میں مواقیت الصلاۃ کے اعتبار سے، نماز کے اوقات کے اعتبار سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ فجر کا ذکر فرمایا۔ پہلے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا ذکر فرمایا۔ فجر کا وقت اس وقت سے جب مشرقی آسمانی کنارے پر سفیدی ظاہر ہو جائے، وہاں سے فجر شروع، یہاں تک کہ مشرقی کنارے سے سورج کا سرا ظاہر ہو جانا شروع ہو جائے، سورج کی روشنی کی پہلی کرن آنا شروع ہو جائے، تو فجر کی نماز کا وقت ختم۔ غور کر کے دیکھیے اس طرح کون اہتمام کر رہا ہے؟ آج دنیا میں اس کا اہتمام ختم۔ آج ہر مسجد میں فجر کی نماز کا وقت گھنٹوں کے اعتبار سے لکھا، منٹوں کے اعتبار سے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ کیلکولیشن کا، یعنی کہ حساب و کتاب جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں گنتی کہتے ہیں، عربی میں اس کو حساب کہتے ہیں، عدہ کہتے ہیں، گنتی کرنا کہتے ہیں، اور اگر اسی کو اگر انگلش میں اگر کہا جائے کیلکولیشن، زبان کا فرق ہے بس۔ غور کرنے کی بات ہے، جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا بتایا کہ آسمان کے مشرقی کنارے پر جب سفید دھاری نظر آ جائے تو وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی کہ صبح صادق وہاں سے شروع ہوتا ہے، صبح کاذب وہاں پر ختم۔ اور فجر کی نماز کا وقت ختم کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ پھر ظہر کا وقت کب شروع ہو جائے؟ الضحوۃ الکبریٰ جب ختم ہو جائے، زوال جب شروع ہو جائے، یعنی کہ سورج جب ڈھلنا شروع ہو جائے، وہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع۔ اب کون دیکھ رہا ہے اس نشانی کو؟ مسجد میں گھڑی لگی ہے اور اس کے ساتھ نمازوں کے اوقات کا چارٹ لگا ہوا ہے، اس گھنٹے کے اعتبار سے خیال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ کیلکولیشن، حساب لگایا گیا ہے، نشانیوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کب ختم؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ جی ہاں، ان زمانوں میں گھڑیاں تھیں۔ سرنگ پٹن میں بھی ٹیپو سلطان کی مسجد میں باقاعدہ گھڑی لگائی گئی ہے، جو شمسی گھڑی ہے، جس کا فالو کیا جاتا تھا۔ آج باقاعدہ چارٹ لگا ہوا ہے، کیلکولیشن لگا ہوا ہے، حساب و کتاب کے اعتبار سے فالو کیا جا رہا ہے۔ ان نشانیوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت، ہر چیز کا جائے جب اس کے برابر ہو جائے تو وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں ڈوبنا شروع ہو جائیں، پہلی نوک سورج کی ڈوبنا شروع ہو جائے، سورج تصفر الشمس کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورج زرد پڑ جائے، سورج کی نوک ڈوبنا شروع ہو جائے، وہاں تک عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اب ان نشانیوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ مسجد میں چارٹ لگا ہوا ہے، یعنی کہ کیلکولیشن، حساب و کتاب کے اعتبار سے فالو کیا جا رہا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت جب سورج پوری طریقے سے ڈوب جائے، اس نشانی کو کون دیکھ رہا ہے؟ کیلکولیشن کا حساب کر رہے ہیں، حساب و کتاب کے اعتبار سے چل رہے ہیں، گھڑی کا حساب کر رہے ہیں۔ مغرب کا وقت کب تک باقی رہے گا؟ یہاں تک کہ شفق ختم ہو جائے۔ اس نشانی کو کون دیکھ رہا ہے؟ کیلکولیشن کے حساب سے چل رہے ہیں، حساب و کتاب کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت کب سے شروع؟ جب آسمان پر شفق غائب ہو جائے، وہاں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع، الی نصف اللیل، آدھی رات تک۔ اس نشانی کو کون دیکھ رہا ہے؟ مسجد میں گھڑی لگی ہے، نمازوں کا چارٹ، اوقات کا چارٹ لگا ہوا ہے، جس کا فالو کیا جا رہا ہے۔ یعنی جس طرح نمازوں کے اوقات کا کیلکولیشن کر کے چارٹ تیار کر لیا گیا ہے، اسی طرح اگر عقل خرچ کی جائے اور یا اپنے علم کو اگر ظاہر کیا جائے لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آسانی کے لیے اگر یہ کوشش لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے جو چھپا کر رکھا گیا ہے، تو رمضان کے علاوہ 12 مہینوں کی بھی گنتی برابر کی جا سکتی ہے کہ کس تاریخ پر، کس دن پہلی تاریخ ہوگی، چاند کی پہلی تاریخ کون سی ہوگی،
عید کب پڑھی جائے گی، رمضان کب شروع ہوگا، عید الفطر کب ہوگی، عید الاضحیٰ کب، یہ تمام کے تمام ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ساری دنیا میں ایک وقت ایک دن میں یوم الجمعہ ہے، اس طرح ساری دنیا میں ایک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہو سکتی ہے۔ جس طرح نمازوں کے اوقات کے چارٹ بنا دیے گئے ہیں، اس طرح امانت کے ساتھ اس علم کو چھپانے کے بجائے اگر لوگوں کے سامنے اگر ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کے لیے آسان ہے، جھگڑے کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ تو معزز سامعین، اسی طرح دیکھیے، پہلی نماز فجر، بیچ کی نماز صلاۃ الوسطیٰ عصر، اور آخری نماز وتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم اپنی رات کی آخری نماز وتر بنا لو، اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح ہونے سے پہلے وتر ادا کر لو۔ ایک رکعت، ایک روایت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكَعَةٍ، جب صبح صادق ہو جانے کا ڈر ہو جائے تو ایک رکعت کے ذریعے سے وتر کر لو۔ غور کرنے کی بات ہے، فجر 24 گھنٹوں میں دن رات میں پہلی نماز، جیسا کہ پہلی تقریر میں پہلی قسم میں آپ نے سماعت فرمایا تِلْكَ خَمْسٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، 5 صلوات مکتوبۃ فی کل یوم ولیلہ۔ اللہ نے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر دن رات میں 5 نمازیں، ہر رات دن میں نہیں، دن مقدم ہے رات سے، یعنی کہ تاریخ شروع ہوگی فجر سے، مغرب سے نہیں۔ چنانچہ اعمال کے اختتام پر فجر پڑھی، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دیا۔ جب جب بندوں نے کچھ بھی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے دیا۔ یہ عام دربار تھے، خاص دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا تک اترتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کس وقت؟ جب رات کا آخری پہر ہو، جس وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہو، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی دنیاوی آسمان کی طرف یعنی پہلے آسمان کی طرف اترتے ہیں۔ فیقول، اور رب اعلان کرتے ہیں من یدعونی استجیب لہ، جو مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ بندوں نے کیا کیا؟ اللہ ہم آپ تک نہیں آ سکتے، ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ پکارتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، جو مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ یہ خاص دربار اللہ نے سجایا رب کی پکار پر، کون جاگے؟ پھر رب کہتا ہے من یسألنی فاعطیہ، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ خاص دربار ہے۔ تمام اعمال کے اختتام میں، 24 گھنٹوں کے دن رات کے اختتام میں جو کچھ بھی اللہ بندوں نے کیا تھا اللہ کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ خصوصی دربار سجایا ہے کہ مانگنے والا مانگو دیا جائے گا، پکارنے والا پکارو، تمہاری پکار کا سننے والا جواب دینے والا تیار ہے۔ وَمَن يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، اور جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا میں اسے بخش دوں گا۔ معزز سامعین، ان تمام باتوں میں ایک بہت بڑی نصیحت موجود ہے۔ پھر وہ آیت کریمہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن جس دین کی رہبری کر رہا ہے، جس دین کا راستہ بتا رہا ہے وہی صحیح ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دے رہا ہے یہ قرآن کہ جو ایمان والے اچھے کام کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، عمل کرنے کے بعد اجر ہو رہا ہے۔ تاریخ اگر مغرب سے ہوتی تو فجر، ظہر، عصر، مغرب وغیرہ باقی ہیں، عشاء باقی ہیں۔ سامعین، اس طرح ایسا نہیں ہے، تاریخ فجر سے شروع ہو رہی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء
ہر مسجد میں دنیا میں کہیں بھی جائے گا چارٹ ایسا ہی لگا ہوا ہے، لسٹ ایسی لگی ہوئی ہے، نمازوں کی ترتیب ایسی ہی لگی ہوئی ہے، جس میں یہ بات خاص ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ بیچ کی نماز اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اشکال باقی نہ رہا تو فجر کی نماز اول ہے، تاریخ وہاں سے شروع ہوئی، بیچ کی نماز اثر ہے اور آخری نماز وتر ہے۔ اس کی تیسری قسط اور آنے والی ہے، انتظار کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔